حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر کا کام کاج خود سے سنبھال لیا تھا. ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال اذان دے کے, فجر کی اذان دے کے. ایک دن فجر کی اذان دے کے غائب نہیں ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ مؤذن کو اذان دے کے غائب اسے مسجد میں پھر رہنا چاہیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھی, غائب ہو گئے. صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں بلال کدھر ہے, اقامت پڑھے. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, بلال آئے گا تو اقامت پڑھے گا. بلال آئے گا تو جلدی نہ کیا کرو مسجد میں, اگر 2-4 منٹ کبھی دیر ہو جائے نا نماز میں تو جلدی کوئی بات نہیں, اللہ کے گھر ہی آئے ہو نا, جلدی نہ مچایا کرو. اللہ کا گھر ہے, رحمت والی جگہ ہے. حضور نے فرمایا بلال آئے گا تو اذان پڑے گا. اب سب صحابہ خاموش ہیں کہ بلال جاتا نہیں, کام بھی اس کا کوئی ایسا نہیں. حضرت بلال دوڑے آئے, جلدی جلدی دوڑے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی نہیں کیا کہ بلال تو کدھر سے آیا. فرمایا آ گئے ہو؟ حضور آ گئے ہو, پڑھو اقامت پڑھی, جماعت ہو گئی. اب صحابہ کرام علیہم رضوان حیران ہے کہ حضور نے پوچھا ہی نہیں اور بلال آیا بھی دیر سے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر, جناب مقداد, جناب سلمان فارسی, چند صحابہ نا حضرت بلال کو لے کے, کون ہے بلال تو کدھر تھا؟ راز کی کوئی بات ہے جو بتاتا نہیں, کدھر تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے. کہ بلال کوئی گہری بات ہے, بتا معاملہ کیا ہے, روتا کیوں ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ گھر میں چکی پیستی تھی, تھک جاتی تھی نا تو میں مدد کرایا کرتا تھا. کتنے دن بیت گئے, جب فجر کی اذان دینے کے لیے گزرتا ہوں تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بچے روتے ہوتے ہیں. فرمایا میں نے حضرت فاطمہ کو گود میں کھلایا ہے, مجھے اپنے محبوب کی شہزادی سے بڑا پیار ہے. کئی دنوں سے حضور کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ کو مہربانی فرمائیں. حضور نے رات پیغام بھیجا ہے سیدہ فاطمہ کو کہ بلال جب آئے تو پردہ کر کے اندر چلی جایا کر. حضرت بلال فرماتے ہیں اذان دے کے گیا تھا حضرت فاطمہ کے گھر, میں نے کہا محبوب کی بیٹی ذرا پردہ کر لے, تو بچوں کو دودھ پلا, میں تیری چکی پیس دیتا ہوں. حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو رو کے بتلاتے ہیں. فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا, میرے حبیب نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے تو مجھے راضی کیا. حضرت سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں میں نے چکی پیسی اور میں تمہیں کیا بتاؤں, میرے محبوب کی بیٹی نے مجھے بڑی ہی دعائیں دی ہیں, انہوں نے مجھ پر بڑا ہی اظہار محبت فرمایا ہے. فرمایا میں آذان سے لے کر جماعت تک لوگ تسبیحاں رولتے ہیں, لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. آذان سے لے کر جماعت تک لوگ مختلف قسم کے اذکار میں مشغول ہوتے ہیں. فرمایا میرا ذکر سنو, میری تلاوت سنو, میرا وظیفہ سنو. میں آذان سے لے کر جماعت تک محمد عربی کی بیٹی کی خدمت کرنے چلا جاتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی چکی پیس کے آیا. حضرت بلال نے اس انداز میں, بدر کی جنگ لگ گئی, بدر کا مارکا, حضرت بلال کے ہاتھ میں تلوار ہے, کہا میں لڑوں گا, پورا جہاد کروں گا. امیہ بن خلف جو بڑا مارا کرتا تھا نا, وہ دوڑ رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کے. آگے کچھ صحابہ کھڑے تھے, وہ قریب سے گزرنے لگا. حضرت بلال نے فرمایا ذرا پکڑنا امیہ کو, یہ مجھے مارا کرتا تھا, ذرا پکڑنا, نہ جانے نہ دینا. امیہ کو صحابہ نے روکا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑ کے ایک زور سے گھونسا مارا, ادھر جا کے گرا. حضرت بلال تلوار لے کے کھڑے ہیں امیہ کے سر پہ. کہا امیہ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا اللہ میرے مصطفیٰ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا؟ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا کہ خدا ہمیں غلبہ دے گا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میں نہ کہا کرتا تھا کہ اللہ اس دین کو ہر دین پہ غلبہ دے گا, اور میں دیکھ اللہ نے ہمیں عزت دے دی, دیکھ تو ذلیل کر دیا گیا. حضرت بلال نے مارا, گردن اڑا دی. حضرت ابوبکر صدیق پیچھے دیکھ رہے تھے, دوڑے ہوئے آئے, کہا بلال مبارک ہو, بلال مبارک ہو, آج تو تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے. حضرت بلال نے سجدہ شکر ادا کیا. میرے دوستو بڑی باتیں ہیں جناب بلال کی کرنے والی. یہ وقت ساتھ نہیں نہ دیتا کسی کا, یہ رک جاتا ہے, یہ کہتا ہے کہ بس اب رک جاؤ, وقت ہو گیا آگے گزرنے کا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کا وصال ہوا نا, حضرت بلال نے منہ سے لفظ ہی کوئی نہیں ادا کیا. کسی نے اپنا دکھڑا کسی انداز میں سنا لیا. حضرت عمر نے کہا, جس نے کہا حضور وصال کر کے گردن اڑا دوں گا. حضرت عثمان غنی نے کہا خبردار کوئی مجھے آ کے نہ بتائے کہ مصطفیٰ وصال کر گئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ بھائی, میرے مصطفیٰ پر تو موت آتی ہی نہیں جس طرح عام لوگوں پہ. سب لوگوں نے اپنے اپنے اظہار کر لیے نا, بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں. ایک کونے میں بیٹھ کے نا حضرت بلال اکیلے آنسو بہاتے رہے, کسی کو بتایا ہی نہیں, اکیلے روئے. ایک شخص کہنے لگا یار بلال بولتا نہیں, کہا نہ بلاؤ اسے. عصر کی نماز کا وقت ہوا نا, تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر سیڑھیوں کے چڑھ گیا تھا,
وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر کسی سہارے کے چڑھ گیا تھا، اس بلال کو کہا کہ بلال چڑھ ذرا، آذان پڑھ، مسجد کی چھت پہ چڑھ جا۔ حضرت بلال کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے، کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کہا سلمان میری مدد کرنا، میری مدد کرنا، اب مجھ سے چڑھا نہیں جاتا، اب مجھ سے جایا نہیں جاتا۔ جناب سلمان فارسی نے بھی سوال نہیں پوچھا کہ بلال تو بیمار ہے، یہ نہیں پوچھا۔ حضرت بلال کو 2-4 صحابہ نے اٹھایا، چھت پہ پہنچایا۔ بلال نے اذان شروع کی۔ جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ آواز جس میں بڑا سوز ہوتا تھا، بڑی درد، بڑی بلندی ہوتی تھی، بڑا جوش خروش ہوتا تھا، آج وہ آواز دب گئی۔ جب بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر روک کے سانس لیا۔ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جو سارے چپ کھڑے تھے نا، ان میں سے ایک بابا رو پڑا، جس کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ میں آنسو آیا تو حضرت بلال چھت کے اوپر زمین پہ گرے، زمین پہ گرے اور کہا ابو بکر یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، اب میری روح اجازت نہیں دیتی، مصطفیٰ کریم کے بعد مجھے اذان نہیں پڑی جائے گی۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک بار صحابہ نے بلایا، دوبارہ آئے، حضور خواب میں ملے، کہا بلال تو آتا کیوں نہیں؟ بلال چھوڑ کے چلے گئے تھے، فرمایا اب میرا یہاں دل نہیں لگتا، ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے، چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔ حضور خواب میں ملے، آئے مدینے، حضرت بلال آخری بار، لوگوں نے کہا اذان پڑھو، کہا مجھے وہ اذان بھول ہی گئی ہے جو مجھے مصطفیٰ کریم کے زمانے میں پڑھا کرتا تھا، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، نہ مجھے کہو، میں کیسے پڑھوں؟ امام حسن اور حسین نے آ کے دامن تھاما نا، تو کہا بیٹا میں تمہاری نانی کا بھی نوکر رہا ہوں، میں تمہاری ماں کی چکی بھی پیستا رہا ہوں، مجھ سے کوئی فرمائش نہ کر ڈالنا، میں نے نوکری کی ہے اور مجھے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں تمہارے بچوں کے پیر بھی دھویا کروں گا۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال ایک بار تو اذان سنانی پڑے گی۔ سنائی بلال نے اذان۔ کوئی گھر مدینے میں ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آئی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں شام گئے تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے فرمایا میں پڑھ ہی نہیں سکتا، بڑی ہمت کے بعد اذان پڑھی اور جناب بلال نے کہا تم اگر روئے نہ تو میں اذان پڑھوں گا، رونا نہ، وعدہ لے لیا۔ حضرت عمر تو نہ روئے لیکن معاذ ابن جبل نے رونا شروع کر دیا۔ جب معاذ ابن جبل روئے تو پھر عمر بھی روئے، جب عمر روئے تو پھر بلال بھی روئے۔ وہ اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ تک گئی، رسول پاک کے بعد پھر اذان اس سے آگے بڑھ نہ سکی۔ حضرت بلال کا وقت وصال آیا۔ حضرت ابو درداء کے داماد تھے جناب بلال حبشی۔ حضرت ابو درداء بہت معتبر صحابی ہیں، ان کی بیٹی حضرت بلال کے گھر میں تھی۔ حضرت بلال کا وقت وصال آیا تو آپ کی بیوی کہنے لگی بڑے افسوس کی بات ہے، آپ بچھڑ رہے ہیں۔ فرمایا افسوس نہ کر، مجھے مبارک دے، میں آج بچھڑوں گا تو جا کے رسول پاک سے ملاقات کروں گا۔ حضرت بلال حبشی نے، میرے دوستو، غریب آدمی تھے نا، مال تو زیادہ نہ دے سکے لیکن انہوں نے خدمت اس طرح کی، آپ میں کھنگالتا رہا کتابیں، 28-29 کتابیں میں نے کھنگالی اس ہفتے میں حضرت بلال پر۔ حضرت بلال کا دعویٰ ہی کوئی نہیں، پوری کتابوں میں، پوری سیرت میں کہیں کوئی دعویٰ ملتا؟ کہیں نہیں کہا میں نے یہ خدمت کی ہے۔ یہ دعویٰ حضرت بلال کا دعویٰ، میں غور کرتا رہا اس بات پر کہ سب لوگ دعویٰ کر لیتے ہیں نا، بعض صحابہ کے دعوے ملتے ہیں کہ ہم نے فلاں موقع پہ خدمت کی تھی، بلال بدر میں، بلال احد میں، بلال خندق میں، بلال فتح مکہ میں، بلال نے ساری خدمت اپنے سر، لیکن بلال کا دعویٰ، حضرت بلال نے اپنے منہ سے ایک بار بھی نہیں کہا میں نے یہ خدمت۔ عشق بہت کیا، غریبوں جان نہ چھڑایا کرو، یہ کہہ کے جان نہ چھڑایا کرو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کدھر جائیں، ہم آگے بڑھو، عملی طور پہ اپنا آپ پیش کرو، رسول پاک کے عشق میں رنگ جاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے بلال اب تو حبشی غلام نہیں، اب تو مصطفیٰ کے صحابہ کا امام ہے، اب تو ہمارا امام ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بتلاتی ہے کہ غریب اگر آئے اور اپنے آپ کو رنگے رسول پاک کے رنگ میں تو وہ اتنی خدمت کر سکتا ہے، اتنی خدمت کر سکتا ہے کہ کوئی تاریخ بھی حضرت بلال کو چھوڑ کے مکمل ہو سکتی نہیں، کوئی بھی تذکرہ جناب بلال کو چھوڑ کے صحابہ کے تذکرے مکمل ہو سکتے نہیں، اور جہاں جہاں بھی عشق کی داستان لکھی جائے گی پہلے بلال کا نام لکھا جائے گا، پھر بات آگے بڑھے گی۔ اللہ ہمیں بھی حضرت بلال کے عشق کا قطرہ نصیب کرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، وآخر دعوانا ان الحمد۔ قرآن مجید میں اسے شکر مخلوقات کی طرح ہے، جانوروں سے بہتر بھی رہا ہوتا کیسے اس طرح بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے،
پھر اس حیوانیت پر اتر ہے کہ سوائے اپنے غصے کے، اپنی انسانی خواہش کے، اسے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی نرمی عطا کرے، حقیقت عطا کرے، سوز عطا کرے، اور جب یہ بیمار دل کا علاج کرانے میں کامیاب ہو جائے، پھر اسے لوگوں پر غصہ کا رحم زیادہ آتا ہے۔ پھر دھوکہ دینا تو دور کی بات ہے، کسی کے بارے میں کبھی برا سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر تشریف لائے، اس میں سے انسانی دل کی صفائی پر، ستھرائی پر، اصلاح پر، اس کی نرمی پر زور دیا گیا۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اطمینان قلبی نصیب ہو تو تمہیں اللہ کے ذکر نصیب ہو۔ اللہ کی ذکر کا اثر مطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اس کا مفہوم بھی ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ مدد ہے۔ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تو اللہ کی رحمت پر غور کر کہ میرا والد میرے اوپر کتنا مہربان ہے، میرے بے مانگے اس نے مجھے کتنا کچھ نہیں کیا، میرے لیے بہت ساری ایسی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں جس میں میری محنت کا 1% بھی کوئی حصہ شامل نہیں ہے۔ اور پھر وہ فرماتے تھے کہ تیرا اس وقت قرار پائے گا جب کس بات پہ غور کرے گا کہ میں نے غلط کام کیا تو پھر مالک ہے، تو انصاف کرنا بھی اس مالک کریم کا کام ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی رحمت اور اس کے فضل پر غور کرنے سے دل کو سکون ہوگا، دل اندر نرمی آئے گی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی طبیعت میں سخت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہماری آنے والی نسل کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بری سوچ سکو گے تو جلدی سے آگے بڑھ کے تم اس کو تھام لو گے، اور تیزی سے یہ بات لوگ پیدا کی جا رہی ہے کہ اپنا فائدہ دیکھو، اپنا نفع دیکھو، دیکھو تمہیں کیا میسر آ رہا ہے، تو کس طرح کر کے اپنے حصے کا لوگوں سے وصول کر پاتے ہو۔ یہ تو میرے بھائی اس معاشرے میں ہوتا ہے، اس معاشرے کا کوئی دین نہ ہو، کوئی دھرم نہ ہو، کوئی رسیلہ نہ ہو، اس میں جس میں لوگ کسی چیز کو نہیں مانتے کہتے ہیں معذرت دنیا حادثاتی طور پہ ماننے کی، وہ اس طرح کرتے ہیں جو کہتے آ جائے گا اور مل جائے گا۔ لیکن ہم تو دین اسلام کے ماننے والے، ہمارا تو بتاتے ہیں کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تمہارا سارا رزق لکھ دیا، تو ہمیں کوئی اتنا پیدا کرنا طریقے سے چلنے کا بالکل کسی جگہ موقع نہیں دیا گیا نکالنے کے لیے۔ دل جو سخت ہو جاتا ہے نا، پھر لوگ سازش کرتے ہیں، پھر لوگ دانتوں میں نیچے رکھ کے زبان چلاتے ہیں، پھر لوگ احسان سے زیادہ دشمنی پالنے کی خواہشیں ہو جاتے ہیں۔ پھر اثر کے لیے آگے کے پاکستان کے اندر ترک بھارت کا جو مزاج ہے اس میں آپ تھوڑا سا کبھی پلٹ کر جھانک کے دیکھیں، سوائے یہ کہ سختی کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی بس یہ کہ بس میں جھٹا ہوا 10 روپے زیادہ لینے سے مزاج میں تو بڑے سخت ہیں، پولیس بڑے سخت ہیں، انسان کو مار دینا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، تو لوگ کہاں ڈالتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو گوشت کا گوشہ ہے اس کو دیر پڑا ہے، وہ جو سخت نہیں ہو جاتا ہے اندر اقرار میں حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی میں ایک مصروف انسان تھے، بزرگوں کی زندگی بڑی مصروف ہوتی ہے، تو ان کے پاس باقاعدہ اپنے لیے بھی وقت نہیں بچا، یہ بڑے مصروف اور بزی آدمی تھے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی مدد بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور کے ساتھ نبی پاک کے نواز سے کھیل رہے تھے۔ میری بات بھی سمجھ آئی ہے حضرات کو، ذرا غور کیجیے گا۔ اب دیکھیں جو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ہے وہ آپ اس کو پڑھیں، اس سے زیادہ مصروف زندگی آپ کو کوئی اور نہیں ملے گی۔ ایک مصروف ترین وقت 23 سال ہے، قرآن کی تشریحات بھی سمجھانی ہے لوگوں کو، دین کو مکمل کرنا ہے، اخلاقیات بھی سکھانے ہیں، ادھر جیبوں کا خرچہ ہر وقت ملاتا رہتا ہے، نجی اور ذاتی معاملات الگ ہیں، ہر وقت مہمانوں کا آنا جانا ہے، اور سرکار کی جو عبادات ہے وہ یہ ہے کہ شاہ پڑھ کے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں بدل کی عبادت ہوئی۔ تو ان ساری باتوں کے باوجود وقت دیتے رہتے، وقت دیتے۔ حضرت اللہ کے حادثے میں حاصل ہوا تو بچے حضور کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو بچہ ہوتا ہے نا تو کچھ شہریت پر نامفت ہوتا ہے، تو ایسے مقامات بھی کرتا ہے کہ جو تھوڑا بڑا کھانے کو بھی اس کے ساتھ دوسرا مقامات نہ کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے ہاتھی لینا ہے، اور شاید سانی رہتے ہوئے بچہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاتھی میں بوتل میں بند کرنا ہے۔ آپ اس کو کون سا اچھا لگتا ہے ہمارا یہ سمجھا سکے آپ اس بچے کو 4 سال کے 3 سال کے بچے کو کہ ہاتھی بوتل میں بند نہیں ہوتا، وہ بچہ ہے وہ بال کرے گا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، نہ تو کوئی دلیل سمجھتا ہے اور نہ وہ کسی دلیل کو سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے نواسے، حضور کی نواسیاں، حضرت زینب کی بیٹی، یہ سب سرکار کے ساتھ کھیل رہے۔ حضرت کیا کہ ہم سے میں گفتگو کرنے آیا تھا، میں کام کرنے آیا تھا، تو بچوں کے ساتھ جب آدمی مصروف ہوتا ہے تو جو آنے والا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو ہٹا کے میری بات پہلے سن لی جائے۔
تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک جھوٹا کر دیا، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بچوں کو بڑا ہی وقت دیتے، میرے بھی بچے پر محنت کبھی نہیں کرتے نہیں. کیا انداز ہے لوگوں کے سمجھانے کا. کتنے میری بات پر فوراً کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی رد نہیں، کوئی جواب نہیں. وہ تو بچوں سے کھیلتے رہے اور پھر اچانک میری طرف نظر اٹھائے اور سامنے مت رہے لیکن حضور نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت کھینچ لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو آپ رحمت نہیں بنا کے تیرے سے یہاں لڑنے والا تیرے دل ہے ہی نہیں، تو کہتا ہے میں بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، میں ان کی بات نہیں سنتا. تو تیرے دل سے اللہ نے رحمت چھین لیا تو کیا کیا جا سکتا؟ مجھے تو اللہ رحمت کرنے والا کی رحمت کرے گا. رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص نے صبح کا بندہ بنایا، اس کے گھر ہے نامزدگی کے کاغذات مکمل کرنے کے لیے. تو اس کے بچے جو تھے اس آدمی اس کو بندہ بنا رہے تھے، بچہ بڑا گیا اپنے والد کو پکارتا تو یہ نے بڑا خوبصورت بیوہ بنایا ہے، بڑا تھکا مانا آدمی بتایا جاتا ہے، بچے اس کے سینے سے رہتے ہیں تو اللہ اسے دیکھنا ہی کہا رہا. تو وہ بچہ بڑا بنایا تو آگے اس شخص سے اس کو گورنر بنایا جا رہا تھا، اس سے آگے باتیں کرنے لگا کہ پورا مٹی میں لکھا ہوا تھا ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ دیکھا ہوا ہے. کے پاس مجھے پتا جو بھی بات کر رہا ہوں بچے کا دل ٹوٹ گیا، معصوم سی کلی کو اٹھا رہے اس کی آنکھ میں ہلکے سے آنسو چل گئے اور بچہ وہاں سے مایوس ہو کے واپس چلا گیا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ کاغذات پہ سائن کرنے والے تھے کہ بعد وہ کاغذات یہ پکڑ کے پھاڑ دی. تو شخص کہنے لگا مجھے کیا آپ نے کیا کیا؟ فرمانے لگے کہ وہ اپنے بچوں سے پیار نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے بچوں سے پیار کرے. ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، اب تو خیر زمانے میں لوگوں کے اپنوں کو پیمنٹ بالکل نہیں کرتے کہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، تھوڑا سا پیچھے. تو گھروں میں ڈیوٹی ہوتی ہے شخص کی جو دے کے جائے گا مجھے کے پاس پیمنٹ لگا دیا ہے، زیادہ وقت نہیں گزاری گا سننا صاحب پہلے بات. اور کپڑا کسی پڑ جاتا تھا تو پوری اماں کہتی تھی کہ رفو اس طرح کراؤں گی کہ رفو ہو جائے گا، ڈیزائن کا جاری پڑ جائے. تو اب تو یہ ماحول نہیں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ کپڑے پرانے نہیں ہوتے، اب کپڑوں کا ڈیزائن بدل جاتا ہے. اور اس قدر تیزی ہے کہ غریب گھروں کے اندر یہ اظہار کر گیا ہے کہ وہ رواج کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ڈیزائن آیا کھانے کے لیے ہمارا بھی کپڑا سے خریدا ہے تو برا باہر کے کپڑے سے میچ نہیں کرتے ہیں، یہ اجازت نہیں ہے. جیسے جیسے بھی ہم پورا کرتے ہیں ہم اپنی ظاہری صورت پر بڑی بہترین توجہ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اچھے کپڑوں کی وجہ سے سکون کی نیند کو نہیں آتی. جب پیسوں سے بھری ہوئی ہو اور من بندے کا بے چین ہو تو اسے سکون نہیں نصیب ہوگا. وہ لوگوں کے بیچ بھی تنگ ہو اور اپنی اکیلی چارپائی پہ بیٹھ کے بھی بے چین ہو، اس کا مطلب ہے کہ پیسہ دینا اور کیا کرتا ہے. اگر آپ کا دل نرم ہوتا ہے، اگر آپ کو سکون لینا ہے تو بہت سارے لوگ سکون لینے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاست کا بہترین صدقہ فرماتے ہیں رشتہ دار ضرورت مند ہو تو اسے ناراض کسی طریقے سے چوری چھپے اسے پہنچا، اگر اپنی سب سے بہتر صدقہ دینے کا سوال ڈال دے. اگر آپ نے دیکھا اللہ سے کسی نے پوچھا تو اس کا بے سکون بڑھایا تھا. آپ کو مانے کسی ایسے بندے کے ساتھ نیکی کر کہ اسے پتہ نہ ہو میرے ساتھ کون ہے، ڈھونڈ کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ وہ خیر کا کام کر لیکن اسے خبر نہ ہو کہ وہ کون ہے میرے ساتھ یہ نہیں کرتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کو سکون عطا کرے، اللہ کی بات کرے، وہ دیکھیے کہ دل کو ٹھنڈا کر دے. دلوں کی سختی پر غور کریں، یعنی ہمارا بولے بولے انسان کا دل نرم نہ ہو، یعنی اس کے والد کے ہاتھوں میں کچھ آئے اپنی آنکھوں سے دیکھ اس کے ذریعے نرم نہ ہو، یعنی اپنے کلاس فیلوں میں سے ایسے لوگوں کو دیکھ رہے کہ کہہ رہے ہیں اپنے دل کو ہلا رہے ہیں میرے ہاتھ کا وقت چلا جائے پھر کسی کے لیے نرم نہ ہو. یہ اپنے ناکائے بکھرے ہوئے بے شمار بکھرے لوگوں کو دیکھے. روڈ کے اوپر لوگوں کا غصہ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی دھرتی کی سردی میں بھی بہت سارے لوگ دکھائے ایسے ہیں جو روڈوں کے بچوں کو دیکھ کے بھیک مانگنے کی دکھائے. ان پر طرز کر کے تنقید کر کے گزر جانا تو آسان ہے. کبھی آپ نے کوئی آدمی بڑی گاڑی سے اتر کے دیکھا ہے جو ایسے لوگوں سے پوچھے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، میں کہاں تک تمہاری مدد کر سکتا ہوں، بتایا گیا ہے کس طرح پہنچ سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں کسی علاقے سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا تھا اور نابینا تھا اور مذہب کے لحاظ سے یہودی تھا، مذہب کے لحاظ سے وہ مسلمان نہیں تھا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے سے تشریف لائے اور اس سے گفتگو کی. فرمایا تو ہماری سلطنت میں رہے تو تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جب تک میں کام کاج کرتا تھا تو میں جزیہ دیتا تھا، ٹیکس دیتا تھا گورنمنٹ کو. اب میں بیمار ہوں، میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مجھے کچھ خرچوں کے لیے بھیک مانگنا پڑ گیا. اس نے کہا فاروق اعظم یہ بھی قانون تشریح ہے. عجیب آپ کے انداز
اختیار فرمایا کہ آپ سورے کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کے وزیر خزانہ کے پاس لے گئے. اور جب تک یہ کام کرتا تھا ہمیں ٹیکس دیتا تھا. یہ معذور ہو گیا ہے, اب اس کے سارے اپنے ہم ہوئے رہے. اس لیے یہاں میری حکومت کے اندر بھی آدمی ہاتھ پھیلائے بھیک مانگے, یہ انسانوں کے معاشرے میں اس طرح نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جب وہ کام کاج نہیں کرتے تھے, یہ آج لوگوں کے اندر کیا جاتا ہے, بچہ پیدا ہونے کا نام اسٹائل کر لیا جاتا ہے. یہ حضرت عمر فاروق نے شروع کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پیے گا, اس کا والد بھی کام کاج نہیں کرتا, جب تک دودھ پیے گا تو تک نہیں لیا جائے گا. جب بچے کی ماں اسے دودھ پلا کر چھوڑ دے گی 2 سال کے بعد, تو پھر میں اس کو خرچ دوں گا, اس کی تعلیم کا سارے معاملات کا. تو عمر گزرے, یہ حکمت قلبی ہے. یہ سب انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے نا تو اسے جینے کا بڑا لطف آتا ہے. ورنہ تو سب دیر والے لوگ بیچارے اپنی لاشیں اپنے وجود پر اٹھائے دیتے ہیں, بڑے بہترین کپڑوں میں بے سکون زندگی, طرف پر سسکتی ہوئی تکلیف ہے, اور بے قرار اور بے چین ہو کر لڑتے اور کانٹوں پر دوڑتے اور پریشان ہوتے اور پریشان کرتے. حضرت عمر فاروق کے گھر سے گزرے تھے, بچہ زور زور سے رو رہا تھا, 1 گھنٹے بعد پھر گزرے رو رہا تھا. آپ نے اہل خانہ سے معلومات کی کہ بچے کو کیا ہے, کیوں روتا ہے. انہوں نے کہا کہ اصل میں امیر المومنین جب تک بچہ دودھ نہ چھوڑ دے وظیفہ نہیں دیتے. ہمارے گھر میں مثبت ہے, بچے کا والد کوئی خاص کام کاج نہیں کرتا, تو ماں دودھ چھڑوا رہی ہے, کہ چھوڑ دے گا وظیفہ کر دے گا. پیغام دیتے ہیں کہ چھوڑ دیا تو بچہ بھی چھوٹا ہے, زید کہہ رہا ہے اللہ اکبر. ہم کیا گلی میں کھڑے ہوتے زور سے رونے لگے, زور زور سے طرف ہے بزرگ کام نہیں لگا. ساتھ میں کہتے ہیں کہ حضور آپ کو کیا ہوا, کہنے لگے میں سوچتا ہوں کہ اتنا بڑا ظالم ہوں, میں وہاں سے بچے نکال کر میں اتنا سخت گیر ہو گیا کہ میری وجہ سے مائیں اپنے بچوں کو اپنے سینوں سے جدا کر دی. یہ میرے کیا نظام بنا ہے کہ مائیں غریب ہیں اور بیچاری کہیں گے کہ یہ دودھ چھوڑ دے گا وظیفے لیں گے, مسجد میں لوگوں سے جمع کیا اعلان کرنا کا بدلا, کوئی بات اپنے سینے سے اپنا دار دعا نہ کرے. عمر کا سے حال ہے کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ شروع کر دیا جائے. یہ دودھ چھڑانے کی شرط ختم. جب آپ کی طبیعت میں دقت ہوتی ہے, جب آپ نروے ہوتے ہیں, جب آپ کو ذوق ہوتا ہے, میں سب کرتے ہوں تھوڑا سا مجھے موقع ملتا ہے لوگ سب لوگوں کو دیکھتا ہوں, خوشحال کے لیے گیا تھا تو خواتین گھوڑوں پہ کام کرتی ہیں, بڑی گاڑی سے کچھ کام کیا جاتا ہے, خواتین اکثر کام کرتی ہیں, لوگ سب لوگ ہوتے ہیں. تو کہنے کا تماشا ہے, اور کو لگا گیا ہے, جب بھی آتے گاڑی ٹائر خراب ہو جاتے ہیں, کب تک یہ کام چلے گا, مرد لگائے جاتے, مشینیں لگائی جاتی, کام کیا جاتا ہے, عورتیں بوڑھی لگا دی ہے, ان پڑھ جاتی عورتیں چھوٹی چھوٹی ہتھوڑیاں رکھی وہاں بیٹھی, جلدی کریں. یہ بھی ایک نظریہ ہے, یہ ساتھ کا نظریہ جس کے سینے میں دیر نہیں ہوتا, وقت ہوتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو اپنی گاڑی میں وہاں سے گزرتا ہے, وہ نیچے کر کے غور سے ان کے چہروں سے چلتی مایوسی کو دیکھتا ہے, اور سخت سردی میں جہاں لوگ گاڑی سے ہاتھ باہر نہیں نکالتے کہ ٹھٹرنے لگے ہیں, وہاں ان کو ہتھوڑیاں چلاتے دیکھتا ہے. کسی کو ماں سمجھتا ہے, کسی کو بیٹی سمجھتا ہے, کسی کو بہن جانتا ہے. تو اس کی طبیعت میں آواز ہوتی ہے کہ اللہ تو رحم فرمانا, تو کرم فرما, ان غریبوں کی داد نصیب کر, تاکہ یہ مائیں اس سردی میں آپ کے گھر میں بچوں کو لے کے بیٹھے. دو قسم کے لوگ, نرمی والا جب ہو جائے, جب اندر دقت ہے اور اس کو بیماری سمجھ میں پھیلے گا سب کو. آپ کو درجوں حدیثیں دے گی, کچھ حدیث ایک ہوتی ہے درجوں, تو دیکھو بتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے یا سنت نہ دیوا سب کو. ہم تو خیر مانتے نہیں نا, ہمارے ساتھ نہیں, ہم تو اپنے پوری طرح کی بات سنا کرتے ہیں کہ بدلنے سے لگے ہیں سارے اپنے سے بیٹھ لیے, کوئی بات تمہیں نظر نہیں آ سکتا, لیکن ہم کو پتا ہے یا رسول اللہ یہ بڑے سخت ہوتے ہیں. حضور یہ کیا ہوا ہے, یہ کوئی شے نہیں سکھا, ہر شاید انسان کا کرتا ہے, پھر انسان کو دور کرنے کا عذاب بھی ہوتا ہے. وسیقات القلوب ذکر اللہ, پھر استغفار کرو, پھر اس کی بات آگے تصویر کرو. حضرت ماں نے جبر کیا تھا, روتے ہوئے آئے, روتے ہوئے ہم نہیں ہوتے, لیکن دنیا کے انسان روتے ہوئے, یا رسول اللہ رعایت فرمائیے گا. فرمایا کیا ہوا, حضور تیرے بڑا سخت ہو گیا, اندر کا نظام سارا تباہ ہے. حضور تیرا سارا نہیں ہوتا بڑا ہوا, تو کیا کہا ایک بات نے تیرے بہار کر رکھا کہ دل خامیدہ ہے, نہ تیری عزت رہے گا نہ میری عزت رہے گا. شاید وہ شخص فرمانے لگے دل کو زندہ کر, اگر یہ مردہ رہ گیا تیرے ہاتھوں کی طاقت بھی ختم ہو گئی, تو کوئی تالی سر بجانے کے قابل نہیں رہے. دل خامیدہ ہے تب تک, نہ تیری عزت رہے گا نہ میری عزت ہے. اور کسی نے کہا تھا زندگی کو زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک دیا کرتے. تو حضرت ماں کے جواب سے نے یاد سنا, اندر پتھر سا بن گیا, کیا کروں, لیکن حضور کیا یاد رکھتے ہیں,
ہر ایک کو مختلف علاج بتایا. اللہ کے رسول فرمانے لگے کچھ یتیم بچہ لیتے ہیں جو ماں کے بغیر ہوتا ہو, جو باپ کے بغیر تڑپتا, جس نے اپنی زندگی کی پریشانیوں میں گزاری ہو, اللہ کسی یتیم کو ڈھونڈ اس کے ساتھ ہاتھ پہ رکھا. اللہ کے رسول کا وعدہ ہے ہر جگہ کو نہیں رکھا جا کسی یتیم سے جا کر جناب محمد نے جانا مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈا کرتے تھے اور ان کی جیب میں کھلی ہوئی بھری ہوتی تھی. کوئی یتیم بچہ لے جاتا حضرت ماں نے جب اس سے لیے بھی صاف کرتے, اس کے آنسو بھی پوچھتے اور جیب سے نکال کے جب بچے کو کھلے دیتے, بچہ کھلے کاٹے ہنسنا تو ماں نے لے ہوتے آپ کے ہوتے ہیں. انہوں نے پتر بھی سے مانگ لیا کہ میرا دل نرم ہو جائے, دل کو گرم ہو گیا, مہربانی ہو. علی دوستو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے ایک رسول اللہ پہلے زندگی بڑی نرم تھی, اب میں سخت ہونے لگی. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر سختی آ گئی. اب دوستوں کے بارے میں میرے طبیعت سخت ہونے لگے, عزیزوں کے بارے میں طبیعت میں کچھ سختی آنے لگی. حضور یہ کیا ہے؟ حضور نے انہیں کہا کہ یاد بتایا تمہیں اپنی موت کو یاد کیا کرتے احساس کر جو حکمت کرتی ہے نا, یہ سوز ہے کہ کسی کے درد کو درد جاننا, کہ کسی کے ذرا بدتے ہیں اس کے بارے میں بات نہیں بولتی. اہل مکان کا راستہ آیا تھا, حضور کے رستوں میں کانٹے بچھائے تھے. انہوں نے اللہ کے محبوب پر پتھر بھی بسائے تھے, دانت بھی شہید کیے, بڑا کچھ کیا. حضور کی ایک سال شادی کو اتنی تکلیف تھی کہ وہ وصال کر دے, لیکن جو وہی ہوتے والے بدل میں قیدی ہو گیا ہے. حضرت بلال اچھی کی ڈیوٹی تھی کہ رسی میں باندھ جناب بلال کہتے ہیں ذرا زور زور سے باندھ کے غصہ بڑا تھا, میں نے ذرا زور سے کس کے رسی میں باندھی. حضرت انس کہتے ہیں کہ آدھی رات میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا. حضور کبھی ادھر جاتے, کبھی ادھر آتے, کبھی اٹھتے, کبھی بیٹھتے. میں دوڑ کر کرنے میں گیا, سنا تو یہ تمہارا ٹھیک ہے حضور, کیا ہوا؟ تو لے جا پھٹ گیا بات سن کے. حضور فرمانے لگے کہ ہمیں کہا کہ رسیاں زور سے باندھی ہیں, یہ ہائے ہائے کرتے ہیں لوگ نہیں ہے. کتنا رو پڑتا ہے اور حضور یہ سنانے والے کانٹے بچھانے والے. حضور نے فرمایا بھائی ماں نے کہا پر میں کیا کروں, مجھے تو رب رحمت اللہ جان نہیں, میرے سینے میں کوئی دھڑکتا ہے اور رحمت والا ہے, تو میں کیا کروں؟ میں رسیاں ڈھیلی کر دو, یہ سکون سے لیٹ جائیں گے تو مجھے نیند آئے. حضرت سے ماں کہتے ہیں آج کچھ رات کو یاد کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں. لیکن کے اندر وہ خاص ڈر نہیں رہتا ہے. آپ یقین کریں جب تک لوگ غریب ہوتے ہیں تو غریب کا احساس ہوتا ہے. جب وہ امیر ہو جاتے ہیں تو دلوں میں خیال آنے لگتا ہے غریب تو نکلنے ہوتے ہیں. محنت نہیں کرتا, نہیں محنت کرتا تو یہ کیا نہیں کرتا ہے. اور نام میرے بھائی اگر محنت سے مال زیادہ ملتا ہوتا ہے تو سے بھی وصول ہوتا ہے. یہ تو اللہ کی مدد سے ملتا ہے. مسائل کا فرض اللہ یہودی شام اللہ اپنا مدد جس کو چاہتا ہے اسے عطا ہے. تو اپنی طریقے پہ نرمی آئے. دیکھیں نا تعلیم کا اپنے اس کو ہوتا ہے کہ دوسروں پڑھ پڑھ کے میں کیا کرتا ہوں. وہ جو لوگ اکثر جان کرتے ہیں جہاں میں ان کو پتا ہوتا ہے, لیکن ہمارے علاقوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کمیٹیاں رات کو کر رہے ہیں اور ان کو وہاں کام ہوتا ہے قرض بھی ہوتے ہیں. وہ بابا کو نہیں پتا چاہے کہ میں نے جہاں کیسے بیٹھنا ہے, سیٹ پر کیسے مانگنا ہے, سیٹ نمبر کیسے دیکھنا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے لوگ نہیں چاہتے ہو سکتے. دیکھو کسی سیٹ پہ بیٹھ کے میں کہا کرتا ہوں کہ میں دیر کا جیسے بیزی پکڑ کے پاڑ ہوں, میں تو پڑا نہیں پڑتا. تو اس طرح کام یہ کرا کہ پتہ چل گیا تھا کہ میرے شہر کے گاؤں کے بزرگ ہے تو پڑا سیٹ چھوڑتا. ان کا ہاتھ مانگتا, سیٹ نمبر ایک کو دکھاتا, اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیٹھ مانگتا, پڑھ کے لاس دے گا. تو کہتا ضرور ہے فلاں جگہ بیٹھنا پریشان نہیں ہوگا, ضرورت پڑی تو دوبارہ آواز دے گا. میرے رسول کریم علیہ السلام نے یہ بات بیان کی, اس کی وضاحت فرمائی. اگر آپ بات کو سنیے گا, میں اس بات بیٹھ نہیں کرتا. تاریخ حضور کو لوگوں نے پتھر مارے, اتنے مارے کہ رب روحان رکھ گیا. ہمارے یہاں اشتہار کا دلایا جاتا ہے اور میں تو اس ملک میں رہتا ہوں جہاں لائنس کو بھی اشتہار آتا ہے, جہاں ڈاکٹر اس کو بہت مسئلے والا ہونا چاہیے, وہ بھی کبھی بھی اشتہار ہوتا ہے. اس حد تک مانگو خدا کہتے ہیں مانگو. اتنی تکلیف کیا ہے کہ تاریخ نے کہ حضور پر قربان ہو گئی. پھر ان لوگوں نے اوپر کے اندر حضور پر پتھر برسائے, اس طرح برسائے کہ دام کو ڈال ٹوٹ گئے, شہید ہو گئے اور داڑھی مارا تک خون آ گیا. اس حالت میں کا انسان 2-4 گھنٹے کے بعد کوئی دفعہ ادھر گئے تو اس کا ٹھنڈا ہو گیا. اس وقت جب اس کے ساتھ یہ منظر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ غصے ہوتا ہے اور ایسی سخت باتیں کرتا ہے. مدینہ کے رات سے ہوتا ہے, نکال دیتا ہے. صحابہ میں 2-3 لوگ بڑے ٹھنڈی کے لیے ہوتے ہیں, تصویر بڑے حوصلے والے بڑے جینے بڑے ٹھنڈے مارتے. اور بزرگ کے چہرے لوگ کو خوب دیکھا کر بھی ضرورت پڑے گا. سر یا رسول اللہ آج تو آپ کرے دعا ہوگی, اللہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے, تباہ و برباد ہو جائے. حضور کرے دعا, حضور
حضور نے کہا حضور بات کرنے آ رہے ہیں تو معاف کرنا. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا اور کریم مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت کہا کہ آج یہ تباہ ہوئی ہے. حضور نے ہاتھ اٹھا کے ہو گئے تباہ. لیکن پتہ ہے پیر نے کیا فرمایا کہ میرے اسٹوڈنٹس دو ذرا زیادہ توجہ کریں اس بات کو. پتہ ہے کیا فرمایا؟ دعا کریں. اور کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی قوم فإنهم لا يعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ شعور نہیں رکھتے, یہ جانتے ہی ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں جہالت میں کر رہے ہیں. اللہ یہ ہدایت کا نور دے. وہاں کی تباہی کی دعا نہیں کرتے. یہ بالکل سکھاتی ہے آپ کے اندر, یہ آپ کو مزدور پر مہربانی سکھائے. لیکن اگر کبھی یہ سخت دی ہوتی ہے انسان اپنے مفادات کے چنگل میں الجھتا ہے, وہ خود غرض نہیں اس کو رہتا بلکہ ایک جو محسوس ہوتا ہے جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اعلان کی ہے جو درہم کا بندہ ہو, سلمان کی ہے وہ جو دینار کا بندہ ہو. یا رسول اللہ بدلے بندہ کے ہوتے ہیں یہ مشکات میں ہوتی ہے. رسول نے فرمایا یہ کچھ لوگ درہم کو دینار کے بدلے کرتے ہیں, ہر چیز کو پیسوں میں کرتے ہیں, پیسوں میں شمار کرتے ہیں, اپنا سارا کچھ انہیں کو بنا لیتے ہیں. تو درہم اور دینار کی اولاد ہونے کی زندگی گزارتے ہیں, اپنی زندگی میں نبی آئیں. اور سامنے والے کے بارے میں کچھ غلط مثبت ہے. آپ سمجھیں کہ کسی جگہ کوئی مجبور ہے, اس کو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی چلا یہ کمزور ہے, ابھی شعور کی منزلیں نہیں طے کر سکا. کسی کو ان پڑھ سمجھ کر, کسی کو بدو سمجھ کر, کسی کو غریب. غربت میں جو آدمی فرق ہو جاتا ہے, غربت میں میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی, ہم شہر میں رہتے ہیں, شرارت نہیں کرتے. تو بہت سارے لوگوں تکلیف میں نرمی کرا کرے, دل کو نرم کرے. اس میں کیفیات ہیں, اس میں سرور والا معاملہ. دیکھیں کہ کہاں آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں خلیفہ بنا, تیسرا دن تھا, دو تین چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. آپ ایسا خلیفہ بنے. اصل کی نماز کے بعد میں نے کہا چلنے چلیے جب ہمارا ٹائم ہے. خلیفہ ابو بکر صدیق یہ کہانی مجھے دیتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ بیٹے تمہیں کیا ٹائم دیتے تھے, کیا کرنا ہے؟ کہ میری 5-6 بہنیں ہیں, ہمارے بھائی کو یہ والد ہمارے انتقال کرتے ہیں, ہمارے گھر میں کچھ بکریاں ہیں, 30-35 بکریاں ہیں. تو ہمارا سارا معیشت کا درمدار بکریوں پہ ہے. ابو بکر صدیق میں اصل کے بعد فجر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے, تو یہ بکریوں پر دودھ دھو کے دے جاتے تھے. جیسا کچھ ہم بیچ کے گزار کر لیتے تھے, کچھ پی لیتی تھی. ایک دن موقع میری ماں ہوتی تھی, بہن کے دروازہ تک کہتے ہیں وہ کہیں سے آ رہا ہے, وہی ہمارا بھائی تھا, وہی ہمارا باپ تھا. کسی نے بتایا ہے کہ اوپر جانشین میں چچا آپ چلیں گے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بچوں کے پیچھے چل رہے رستے میں لگے. سیدنا عثمان غنی سے ملاقات ہوئی, کہاں جا رہے ہوتے ہوئے؟ حضرت عمر پھر ہوئے, کتنا مشکل ہے, کتنا مشکل راستہ ہے, کس طرح اس کے راہوں پہ چلوں گا, اس طرح اس نے پیار کیا ہے نبی پاک کی امت سے. یہ خالی تبلیغ کرنے والا شخص تھوڑا تھا. دیکھو یہ لوگوں کے امیر مومنین ہو کے, وقت کا حکمران ہو کے, لوگوں کے گھروں میں جا کر کے بکریوں کے دودھ ہو کے آیا کرتا. جگر واہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ اس منظر سے وہ ذاتی بات اللہ کرتی ہے. مخلوق پر مہربانی سے اس لیے تو نہیں نہ ہوگی کہ آپ نے 50 لاکھ روپیہ 5 مہینہ مہینے کا تو آپ نے مہربانی کی. جس پوری کے سارے بچے ملک سے باہر ہیں, 18 گھنٹہ اس کے پاس ویسے بیٹھے ہیں, اس کی پیٹ جوئی کرتی ہے. ہمارے ملک میں تو 24% وہ لوگ ہو گئے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے اپنی ذہن کی تکلیف کا شکار ہے, نفسیات کے بس میں مبتلا ہے. ابھی مجھ سے زیادہ تر لوگ بولنے کے وقت کوئی نہیں دیتا, ان کی بات نہیں سنتا. آپ کو پتہ ہے زیادہ بوڑھے حواس پاک کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے کے پاس وقت کوئی نہیں, یا اس سے فون آتا ہے جو ماں کا انتقال ہو جاتا ہے. کسی برف کھانے لگا تو میں 3 دن کے بعد آ جاؤں گا. میں کہا کرتا ہوں کہ آنے کا کیا فائدہ جب اس کی آنکھیں پتھر ہو گئی تھی تیرا راستہ دیکھ دیکھ کے. تو لوگوں سے پوچھتی تھی کہ ویسے ٹکٹ کتنے کی ہے؟ اچھا 1.25 لاکھ لگے گا. نہیں